ایک ریسرچ جو دنیا کے کئی شہروں میں کی گئی، اس ریسرچ کے مطابق دنیا کے کئی شہروں کے مقابلے میں لاہور شہر کے اندر سب سے زیادہ فضائی آلودگی، جس کو ہم سموگ کا نام دیتے ہیں، وہ پائی گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سموگ کیا چیز ہوتی ہے، سموگ کے انسانی صحت پر کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سموگ انسان کی عمر کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سموگ کے حوالے سے بچوں اور بوڑھوں کے اندر بچوں اور بوڑھوں کے معاملے میں ہم نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کو گائیڈ لائنز دیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم چلتے ہیں سموگ کی تعریف کی طرف۔ تو سموگ دراصل یہ جو ہماری فیکٹریوں اور اسی طرح جو ہمارے شہر کے اندر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو گاڑیاں اور اس طرح اور مختلف قسم کا جو دھواں اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دھوئیں اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ چونکہ سردیوں کا مہینہ سٹارٹ سردیوں کا ہو چکا ہے، تو سردیوں میں درجہ حرارت چونکہ کم ہوتا ہے، تو درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے جو دھند آسمان پہ بنتی ہے، تو وہ دھواں اور یہ دھند، ان دونوں کے ملاپ سے جو چیز بنتی ہے وہ کہلاتی ہے سموگ۔ اب سموگ انسانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ایک ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف شکاگو میں دنیا بھر کے ممالک میں فضائی آلودگی کے بارے میں ہونے والی یہ تحقیق ہے۔ اس اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں رہنے والے افراد کی متوقع اوسط عمر ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے باعث 4 سال تک بڑھ سکتی ہے، جبکہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث پاکستان کے شہریوں کی زندگی میں اوسط 9 ماہ ان کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری جانب فضائی آلودگی کو جانچنے کے پیمانے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے شہریوں کی زندگی فضائی آلودگی کی وجہ سے 7 سال تک کم ہو رہی ہے۔ تو انسانی صحت اور انسانی جان کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، آپ نے سماعت کیا۔ اب آگے اس سے جو بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں ان میں نزلہ، کھانسی، گلا خراب، سانس کی تکلیف، آنکھوں میں جلن، یہ اس کی ساری ظاہری علامات ہیں جو سموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، جبکہ سموگ انسانی صحت کو ایسے نقصان بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر نہیں آتے، لیکن وہ کسی بھی شخص کو موذی مرض کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں، جیسا کہ پھیپھڑوں کا خراب ہونا اور کینسر وغیرہ، اور اس طرح کے بہت سارے موذی مرض ہیں جو سموگ کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچے اور بوڑھے سموگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں، ڈاکٹرز کی رائے یہ ہے کہ جب سموگ ہوا میں بڑھ جائے تو بچوں اور بوڑھوں کو گھروں کے اندر رکھا جائے۔ اب ہم اس حوالے سے سن لیتے ہیں کہ سموگ سے ہم اپنے پاکستان کو سموگ فری ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کے بعد ہم احتیاطی تدابیر کی طرف بھی جائیں گے، لیکن سموگ فری ہم نے پاکستان کو کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اعداد و شمار دیکھنے ہوں گے کہ پنجاب کے اندر جو گاڑیاں چلتی ہیں ان تمام کی تمام گاڑیوں کا 40% صرف اور صرف لاہور کے اندر ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے، چونکہ لاہور ایک ایسا مین شہر ہے کہ پاکستان کے قریب یا آپ کہہ لیں پنجاب کے ہر شہر کے لوگ لاہور میں آ کے بسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ فیسلٹیز، ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی، اسکول، ہر چیز کی فیسلٹیز باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، انسان کے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہیں، تو لوگ یہاں پہ آ کے بستے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ گاڑیوں کی تعداد وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو باقی پورے پنجاب کے مقابلے میں 40% گاڑیاں صرف اور صرف لاہور شہر کے اندر چل رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح روز بروز اس کی بلڈنگ، اس کی تعمیرات کے اندر بھی جب ظاہر سی بات ہے انسان آ کے رہیں گے تو روز بروز بلڈنگ اور ان کے ساتھ ساتھ تعمیرات میں بھی اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ اب جو بلڈنگز بن رہی ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اور جو جہاں ہمارے اینٹیں بنتی ہیں جس کو پٹھے کہا جاتا ہے، تو پٹھوں کے اوپر بھی جو ان سے وہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی فضائی آلودگی میں کافی اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو گاڑیوں کی بات میں نے آپ کو بتائی، تو پاکستان میں 43% فضائی آلودگی وہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آتی ہے، جبکہ باقی 20 سے 30% فضائی آلودگی انڈسٹریل سیکٹر سے آتی ہے، یعنی جو تعمیراتی کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں ان سے آتی ہے۔ تو اگر ان 2 سے 3 کاموں پہ حکومت قابو پا لے،
میں ہی نہیں کہہ رہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، گاڑیاں بند تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے متبادل آ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے تو وہ اس سے دھواں خارج ہوتا ہے، لیکن اگر اسی گاڑی کو ہم بجلی پہ کر دیں، چارجنگ پہ کر دیں، تو اس سے ہمارے ہاں جو ایک بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اور اس سے لوگ کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہیں، تو اگر اس کا متبادل حل ان کو بجلی دے دی جائے اور چارجنگ والی گاڑیوں کی طرف ہماری حکومت جائے، تو اس سے کافی حد تک ہم اس جو بیماری ہے، یہ جو مرض ہے، اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈسٹریل شعبہ ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت کوئی ایسی روک تھام کرے، ایسے اصول تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، فیکٹریز کے اندر بہت سارے ایسے جو وہاں پہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اس سے جو پانی جو فیکٹریز خارج کر رہی ہوتی ہیں بہت سارا زہریلا پانی، تو اس سے بھی فضائی آلودگی بنتی ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی ہمیں چیک کرنے کی حاجت ہے، اپنے آس پڑوس میں جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کو بھی چیک آؤٹ کرنے کی حاجت ہے، تاکہ ہم اس فضائی آلودگی کو حتی الامکان روک سکیں۔ اب سب سے آخر میں سب سے اہم ٹاپک کہ بچوں اور بڑوں کو اس فضائی آلودگی سے ہم دور کیسے رکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات، جہاں تک ممکن ہو آپ، آپ کے بچے اور آپ کے گھر کے بزرگ وہ گھر کے اندر رہیں، گھر کے اندر رہیں گے تو حتی الامکان اس سے بچتے رہیں گے۔ اچھا، دوسری بات، اگر باہر جانا ہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کام سے جانا ہے، تو اتنے کچھ 3 4 5 کام اکٹھے کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ باہر جائیں اور سارے کام نپٹا کے آ جائیں، بار بار آپ کو باہر نہ جانا پڑے۔ اچھا، اسی طرح سخت سرگرمیوں اور کھیلوں سے اپنے بچوں کو پرہیز کروائیں۔ اچھا، اسی طرح آگے کچرے کو آپ نہ جلائیں بلکہ پائیدار کچرے کے انتظام کا استعمال کریں۔ اچھا، صحیح غذائیں بچوں کو کھلائیں جو ان کے مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح دھول، آلودگی، بیکٹیریاز اور وائرس سے بچنے کے لیے ایئر ماسک کا استعمال کریں۔ زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پئیں، اور ہر ایک کو سانس لینے اور بہتر سونے میں مدد کے لیے ایئر پیوریفائر کا استعمال کریں۔ گھر کے اندر ایسے پودے رکھیں جو ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھی، احتیاطی ٹپس تھی جو آپ اپنے بچوں کو اور گھر کے بزرگوں کو ضرور فالو کروائیں، اس سے انشاءاللہ کافی حد تک وہ ان کی صحت برقرار رہے گی اور سموگ ان کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی مرض سے نجات دے اور جلد سے جلد اس کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے۔